الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ احباب کے سامنے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کو بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے آپ احباب کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات اس لیے ذکر فرمائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تسلی، اطمینان اور دلاسا دیا جا سکے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، نشانیوں سے مراد ہے معجزات۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں 2 معجزے بڑے مشہور تھے۔ پہلا معجزہ تھا عصا کا اور دوسرا معجزہ تھا ید بیضاء کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو لکڑی دی تھی، جب خدا نے اس لکڑی کو زمین پر پھینکنے کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو فوراً وہ لکڑی پھن پھناتا ہوا اژدہا بنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور خوف محسوس کیا اور دور ہٹنے لگے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ گھبراؤ مت، ڈرو مت، پکڑو اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر پکڑا تو پھر وہ لکڑی بن گئی۔ یہ پہلا معجزہ تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ دوسرا معجزہ تھا ید بیضاء والا، یعنی روشن ہاتھ والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ہتھیلی اپنے بغل میں رکھ کر باہر نکالتے، یہ ایسی ہی چمکتی جیسے سورج چمکتا۔ سورج سے جیسی روشنی چھن چھن کر آتی ہے اور وہ اپنے دیکھنے والوں کو خیرہ کر دیتی ہے، بالکل اس روشنی کا حال جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہ ایسا ہی تھا۔ اور اس کے علاوہ
اور بھی بہت سارے معجزات تھے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی کو معجزات عطا کرتے ہیں۔ یہ معجزے اس نبی کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ جو معجزہ ہوتا ہے، یہ معجزہ اس نبی کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے، یعنی یہ نبی جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور میں یہ جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں یہ میری اپنی کوئی دعوت نہیں ہے، اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی بتائی ہوئی دعوت ہے۔ اللہ نے مجھے ذریعے کے طور پر اس میں استعمال کیا ہے، اور میں اللہ کی اس دعوت کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جو پیغمبر اور رسول ہوتے ہیں، ان پیغمبروں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ پیغمبر اور رسالت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سچائی کے لیے کچھ نشانیاں عطا کرتے ہیں، انہی نشانیوں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب ان نشانیوں کو معجزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان نشانیوں کو معجزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر جو نشانی دکھاتے ہیں اس طرح کی نشانی دکھانا دنیا کے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ دنیا میں کوئی اس طرح کر ہی نہیں سکتا، پوری دنیا کے انسان بھی اکٹھے ہو جائے ویسا نہیں کر سکتے۔ اور وہ نبی جو اس معاملے میں اس نشانی کو دکھانے میں ممتاز ہوتا ہے، یہی دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، سچا پیغمبر ہے۔ اچھا، یہیں پر رک کر ایک اور بات بھی، یہ تو پازیٹیو بات ہوئی، نیگیٹیو بھی سن لیجئے۔ اس کی نیگیٹیو بات یہ ہے، اگر کوئی آدمی جھوٹ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اگر کوئی آدمی جھوٹ کہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اب وہ کوئی نشانی دکھانا چاہے تو نشانی ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے کہ کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں حقیقت میں اللہ پر جھوٹ بولنا ہے۔ تو پیغمبر کا مطلب ہی کیا ہے؟ پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عہدہ، یہ ذمہ داری دی۔ اب اگر کوئی آدمی جھوٹی نسبت کرے تو پھر وہ کچھ دکھانا بھی چاہے تو دکھتا نہیں، اس لیے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کی ملامت اور لعنت اس پر اترتی ہے۔ اس ملامت اور لعنت کے نتیجے میں اس سے کسی قسم کی نشانی ظاہر نہیں ہو پاتی۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، یعنی اللہ یہ نہیں بول رہا کہ یہ نہیں فرما رہے کہ موسیٰ اپنی نشانیاں، اللہ بول رہے ہیں کہ موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیاں۔ تو یہیں پر ایک اور بات سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ معجزہ در حقیقت اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے، معجزہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، مگر اس کا ظہور نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ معجزے کے پیچھے پوری قوت اور طاقت اللہ کی کارفرما ہوتی ہے، لیکن اس کا ظہور پیغمبر کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑی وضاحت سے بتایا۔ نبی علیہ السلام سے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مکے کے لوگوں کی دشمنی انتہا کو پہنچ گئی اور مکے کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور مشورہ بھی کر لیا، اور نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ہر قبیلے سے
کچھ نوجوانوں کا انتخاب کر کے آپ کے گھر کے باہر ننگی تلواریں دے کر ان کو ٹھہرا دیا۔ تب اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج کر نبی علیہ السلام کو گھر کے باہر کی خبر دی۔ کہا کہ اے نبی، آپ کے گھر کے باہر تمام دشمن تلوار لے کر آپ پر قاتلانہ حملے کے لیے تیار ہیں۔ نبی اب پھر اللہ نے کہا کہ اے نبی، اب یہ سرزمین اس لائق نہیں ہے یہاں کے لوگ کہ آپ مزید ان کے درمیان رہیں، اب آپ یہاں سے نکلیں۔ اور نکلنے کے موقع پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمل سے متعلق ہدایت دی۔ وہ عمل یہ تھا کہ نبی زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھائیے اور اس کو اچھالیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اس کو اچھالا۔ اب قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی جو آپ نے مٹھی بھر مٹی دشمنوں کی طرف اچھالی وہ آپ نے نہیں اچھالی بلکہ اللہ نے اچھالی۔ اب وہ اللہ کا عمل تھا، اس کا اظہار کس طرح ہوا؟ اس طرح ہوا کہ نبی علیہ السلام کے گھر کے چاروں طرف دشمنوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، یعنی اس کو گھیرا ڈالا تھا ہر طرف۔ اب نبی علیہ السلام نے مٹی اچھالی۔ اب مٹی اگر اچھالے، میں اچھالو یا آپ اچھالے، اگر اوپر اچھالیں تو اوپر جائے گی، نیچے ڈالے تو نیچے جائے گی، دائیں ڈالے تو دائیں جائے گی، بائیں پھینکے تو بائیں جائے گی۔ مگر نبی علیہ السلام نے جو مٹھی پر مٹی اچھالی تھی، اللہ نے اس مٹی کو چاروں طرف جتنے دشمن کھڑے ہوئے تھے سب کے آنکھوں میں پہنچایا۔ وہ مٹی ہر ایک کے آنکھ میں گئی۔ جب وہ مٹی ان کی آنکھوں میں پہنچی تو وہ سب اب اس مٹی کی وجہ سے اپنی آنکھ رگڑنے اور مٹی صاف کرنے میں رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان کے ساتھ انہی کے سامنے سے، ایسا نہیں کہ بھاگ کے ڈر کے، ایسا کچھ نہیں، پورے اطمینان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے سامنے سے گئے۔ یہ معجزہ ہوتا ہے، اور یہ معجزہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے، اس میں اللہ کی قوت اور اللہ کا حکم کار فرما ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کا اظہار اپنے نبی کے ہاتھ پر کرتے ہیں، اور یہ چیز بس نبی ہی پر ظاہر ہوتی ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی چیز نبی پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، کسی نیک آدمی پر اس قسم کی چیز کوئی ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کوئی کسی بٹے باز پر اس قسم کی کوئی انوکھی چیز ظاہر ہو تو اس کو جادو کہتے ہیں۔ یہ ہے تفصیل سمجھنے کی۔ اب ایک جادوگر ہے، ایک آدمی، اب بیٹھا بیٹھا جو ہے آپ کو 2 منٹ کے اندر ممبئی کی کوئی چیز لا کر دے رہا ہے، آپ کو معلوم نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن وہ جو آدمی اس قسم کی جو حرکتیں کر رہا ہے، اگر وہ متشرع اور نیک آدمی نہیں ہے تو فوراً سمجھ جائیے کہ وہ جادوگر ہے، جادو کے زور پر یہ کر رہا ہے، اور شیطانی مدد اس کو حاصل ہے، اور شیطانی مدد کے ذریعے سے وہ چیزیں کر رہا ہے۔ اب چونکہ وہ شیطانی مدد خفیہ طور پر اس کو حاصل ہے، آپ دیکھ نہیں پا رہے، اس لیے آپ ایک اچھمبے سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر نیک آدمی ہے، شریعت
کا فرما بردار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اگر اس طرح کے نیک آدمی سے کوئی انوکھی چیز، ایک انوکھا کام ظاہر ہوتا ہے تو اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اور پھر اگر اس طرح کی کوئی انوکھی چیز ایسے بندے سے ظاہر ہوتی ہے جو اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر یا رسول ہوں، تو پھر اسی کو معجزہ کہتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ ہو کہ کرامت، یہ سب کا سب اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ اللہ کی قوت و مشیت اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے، اور معجزہ ہوتا ہے تو اس کا ظہور نبی پر ہوتا ہے، اور کرامت اگر ہوتی ہے تو پھر اس کا ظہور نیک متقی متبع شریعت پر ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے پیغمبری اور رسالت اور ان معجزات کو لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا انی رسول رب العالمین۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ کیا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں پر واضح کیا کہ بھائی اچانک خود سے اٹھ کر میں تمہارے پاس نہیں آیا، اللہ نے مجھے حکم دیا، اللہ نے مجھے ذمہ داری دی، خدا کے حکم پر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ انی رسول رب العالمین فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون۔ پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ دنیا کے اندر جتنی اقوام تھی اور ان قوموں کے جو سربر آوردہ لوگ تھے، یعنی ہائی سوسائٹی کے جاگیردار کہیے، دولت والے کہیے، سردار کہیے، یہ جتنے بھی اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے، ہر زمانے میں ہر طبقے کے لوگوں نے جب پیغمبر ان کے پاس پہنچ کر اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، تو پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ رسول ہو تو اس کی کوئی علامت نشانی دکھاؤ، تو پھر انہوں نے وہ معجزہ دکھایا جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ جب وہ معجزہ انہوں نے دیکھا تو فوراً اس کا مذاق انہوں نے اڑایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں سرداروں نے پیغمبروں کی بات کیوں ٹھکرائی، کیوں ان کا مذاق اڑایا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے سردار ہوا کرتے تھے کسی بھی قوم کے ہو، پوری قوم انہی لوگوں کی چنگل اور گرفت میں ہوتی تھی۔ پیغمبر کا کام کیا ہوتا تھا؟ پیغمبر کا بھیجے جانے کا مقصد لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا، لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا، یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ اب پوری کی پوری سماج پر اور پوری کی پوری سوسائٹی پر انہی لوگوں کی گرپ ہوا کرتی تھی۔ اس کے انڈر میں اتنے سو لوگ، اس کے انڈر میں اتنے سو، اب وہی لوگ اس کی جے جے کار کرتے رہتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ان کے نعرے لگاتے تھے اور ان کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ اب پیغمبر جا کر ان لوگوں سے کہتا تھا کہ بھائی جیسے تم ہو ویسے یہ بھی ہے، ان میں اور تم میں کوئی خاص فرق نہیں، تم سب اللہ کے بندے ہو، اپنی ان حرکتوں کو چھوڑو، اللہ کی بات مانو، اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ تو پیغمبروں کی یہ جو دعوت تھی، اس دعوت سے ان لوگوں کے تختے ہلنے لگتے تھے۔ ان لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ بھئی اب یہ پیغمبر کی دعوت اگر ہم چلنے دیں گے تو پھر ہماری جو عزت، ہماری جو خصوصیت، ایک مقام مرتبہ ہمیں حاصل ہے، پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ ہم بھی سب کے برابر ایکول ہو جائیں گے۔ مکے کے جو سردار تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات آ کر کہتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی باتوں کو سنیں، مگر آپ کے پاس یہ غریب اور فقیر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا یہ ہماری ذلت ہے، تو اس لیے ہم آپ کے پاس بیٹھتے نہیں۔ اگر آپ کو ہمیں بٹھانا ہے اور ہمیں بھی کچھ سنانا ہے تو ان غریبوں کو، فقیروں کو ہٹائیے اپنے پاس سے، اسپیشلی ہماری کلاس لیجئے اور ہم لوگوں کے سامنے بات کیجئے۔ یہ وہ لوگ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر کہا کہ اے نبی، نہیں، ان لوگوں سے کہیے کہ ہدایت اگر لینا ہے تو انہی لوگوں کے ساتھ لینا ہے۔ اللہ کی جو ہدایت ہے وہ سب کے لیے ہے، عام ہے، یہ فقیر کے لیے، یہ امیر کے لیے، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی ہدایت، اللہ کا پیغام، اللہ کا راستہ وہ سب کے لیے یکساں ہے، اور جس کو بھی لینا ہے وہ بس ایسے ہی لینا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اے نبی، یہ مشرک آپ کی بات نہ سننا چاہتے ہیں، نہ آپ کی بات ماننا چاہتے ہیں، بلکہ وہ آپ کو زج کرنے اور تنگ کرنے، اور آپ سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو آپ سے ہٹانے کے لیے اس قسم کی واہیات باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اے نبی، آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، یہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا۔ اور یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کی نشانیاں اپنی قوم کو دکھائی تو قوم کے لوگوں نے ان نشانیوں کا مذاق اڑایا۔ گزشتہ آیتوں میں بھی گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آئے تو مکے کے تمام سرداروں نے کہا کہ بھئی پیغمبر بنانے کے لیے اللہ کو عبد المطلب کا یتیم پوتا ہی ملا تھا، اللہ کو اگر رسول اور پیغمبر بنانا تھا کہ مکے کے کسی سردار کو یا طائف کے کسی سردار کو بنا دیتے۔ ان کے پاس ہے کیا ان کے پاس جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، پیسہ ہے اور بنگلے ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ عبد المطلب کے پوتے کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس پیغمبری کے لیے معیار یہ تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی پیغمبر تو اس کو ہونا چاہیے تھا جس کے پاس ایک لوگوں کی جماعت ہو، ایک بہت بڑی قوت و طاقت ہو، جس کے پاس لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس پڑا ہوا ہو، بے انتہا جس کی پراپرٹیاں ہو۔ ایسے آدمی کو اگر نبی اور رسول بنایا جاتا تو باقی سب لوگ بھی اس کو مان لیتے، لیکن ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ تو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی۔ تو اللہ جو ہے حضرت موسیٰ کے واقعات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں جو نشانی بھی دکھاتے وہ پہلی نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی، لیکن اس قوم اور ان سرداروں کا وتیرہ یہ تھا کہ ہر نشانی کو وہ جھٹلاتے رہتے تھے۔ حالانکہ ہر نشانی پہلی نشانی سے بڑھ کر آدمی کو ایمان لانے کے لیے، مرعوب ہونے کے لیے، سچائی کو سمجھنے کے لیے بہت کافی تھا وہ، لیکن وہ لوگ ایک سے بڑھ کر ایک نشانیاں دینے کے باوجود ان لوگوں نے ان سب کو جھٹلایا۔ جب انہوں نے اس کا مذاق بنایا تو وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائے۔ اس کی تفصیل سورہ اعراف میں گزر چکی۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور جب اللہ نے ان لوگوں کو عذاب میں پکڑا، وہ عذاب کی تفصیلات ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اس میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ اللہ نے
سب سے پہلے طوفان بھیجا، ہر طرف پانی ہی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی، گھروں میں پانی، زمینوں میں پانی، ہر کوئی جگہ پانی سے خالی نہیں۔ اب یہ بیٹھے تو کہاں بیٹھے، سوئے تو کہاں سوئے، ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ اب وہ تمام کے تمام بنی اسرائیلی اس سے تنگ آ گئے، اور تنگ آ کر لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہا کہ موسیٰ، یہ سب مصیبت آپ کی بات جھٹلانے کی وجہ سے ہے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس طوفان کو ختم کر دے، اگر یہ طوفان ہٹ گیا تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی پکا وعدہ؟ انہوں نے کہا کہ بالکل پکا وعدہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کہا کہ اے اللہ، میری قوم طوفان کے عذاب سے بڑی پریشان حال ہے، آپ کرم کیجئے، اس طوفان کو ہٹا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے طوفان ہٹا دیا، اور جو پانی تھا اللہ نے اس کو زمین میں جذب کر دیا۔ بس چند دنوں کے اندر زمین سب نارمل انداز میں آ گئی۔ جب سب چیزیں نارمل انداز میں ہو گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی تم نے وعدہ کیا تھا کہ طوفان ختم ہو جائے تو تم ایمان لاؤ گے، آ جاؤ کلمہ پڑھ لو، اللہ کو مان لو۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ، ہم نے ایک مذاق کیا تھا تم سے، ہم تھوڑی ماننے والے ہیں، نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے چند دنوں تک ان کی اسی نافرمانی کو دیکھا تو پھر ایک دوسرا عذاب بھیجا، والجراد، ٹڈی دل۔ اب پانی تو زیادہ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے پوری زمین زبردست زرخیز بن گئی تھی۔ اب ان لوگوں نے کھیتی ڈالی، اب کسی نے کچھ، کسی نے جواری، کسی نے گیہوں، کسی نے چاول، کسی نے کچھ، سب چیزیں زمین پہ ڈالی۔ اب پوری فصل تیار ہو گئی، اب سب کا سب خوش تھے کہ اب فصلیں نکلیں گی، اب توڑنا ہے، اب توڑ کر اس کو مارکیٹ میں لے جانا ہے، بیچنا ہے۔ اب ہر زمیندار خواب دیکھ رہا تھا کہ اب لاکھوں کروڑوں مجھے حاصل ہونے والے، بس کل توڑنا تھا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ٹڈیوں کو بھیجا، وہ پورے کے پورے ٹڈیاں کروڑوں کی، اربوں کی تعداد میں تھی، وہ ان کے کھیتوں میں، کھلیانوں میں، فصلوں کے اندر آ کر بیٹھ گئی، اور وہ آئیں تو ایسے آئیں، ان کا پورا اناج انہوں نے صفا چک کر دیا، صرف ڈنڈی رہ گئی، جو اصل تھا وہ سب کا سب ٹڈیوں نے کھا لیا۔ اب جس کے نتیجے میں وہ لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ ان لوگوں نے، اب وہ ٹڈیاں جو تھی وہ صرف یہی نہیں تھی، گھروں میں ٹڈیاں، صرف جنگل میں کھیتوں میں نہیں، گھر میں ہر جگہ ٹڈی، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ٹڈیاں، بس اب وہ آپ دیکھتے نہیں کبھی وہ لائٹ کے کیڑے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، وہ حال تھا، ہو گیا تھا ہر جگہ۔ تو بس آ کر ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ یقیناً ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ اب پھر آئے سب کے سب، آ کر کہنے لگے موسیٰ ہم سے بڑی غلطی ہوئی، اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کروا دیجئے، اگر اس مرتبہ یہ عذاب ہم سے دور ہو گیا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے وہ ٹڈیوں کے عذاب کو ختم کر دیا۔ جب سب سکون اطمینان ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ایمان لاؤ وعدے کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم نے بس ایسے ہی کہا تھا کہ ہم ایمان لانے والے نہیں۔ پھر اللہ نے ایک کے بعد ایک ان پر عذاب بھیجتا گیا، اسی کا ذکر ہے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم انہیں جو نشانی بھی دکھاتے وہ پہلی نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی، لیکن ہر نشانی کو دیکھنے کے باوجود وہ اس کو ٹھکراتے گئے، تو وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، تو ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، اور ان کو مصیبت میں پکڑنے کا مقصد لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں، نصیحت حاصل کریں۔
وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا، جب یہ لوگ مصیبت میں جکڑے گئے تو اس زمانے میں بادشاہوں کے ساتھ بہت سے جادوگر اس کو مشورہ دینے والے رہا کرتے تھے۔ اب ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ بھئی یہ سب کا سب موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے کا نتیجہ ہے اور موسیٰ کی دعا کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تو وہ لوگ اس کو سمجھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، اور یہ کہنے لگے کہ اے جادوگر، تم سے تمہارے پروردگار نے جو عہد کر رکھا ہے اس کا واسطہ دے کر اس سے ہمارے لیے دعا کرو، اننا لمہتدون، ہم یقیناً راہ راست پر آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے تو پل بھر میں وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے تھے۔ اب اگلی جو آیتیں ہیں انشاءاللہ اس کے مضامین اگلے سبق میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے نصیب فرمائے اور قرآن سے ہدایتیں اور نصیحتیں پانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔